السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میرے انتہائی قابل قدر بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، جامع مسجد بلال کے متعلقین، نمازی، آپ کے سامنے عرصہ دراز کے بعد حاضری ہو رہی ہے مفتی تنویر احمد صاحب کے حکم سے، کیونکہ جب میں نے ان سے بات کی کہ میں گاؤں آنے لگا ہوں تو انہوں نے فی الفور میری ڈیوٹی لگا دی۔ تو بہرحال چونکہ ہمارے عزیز ہیں تو ان کا حکم سر آنکھوں پہ۔ اللہ پاک نے یہ جو کائنات بنائی ہے اور اس کے اندر تمام مخلوقات میں سے انسان جس کو اللہ پاک نے بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے، فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اللہ پاک نے تمام مخلوقات پہ انسان کو فضیلت عطا فرمائی ہے، اور جگہ فرمایا، چار قسمیں اٹھا کر فرمایا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ چار قسمیں اللہ پاک کھا کر فرماتے ہیں کہ ہم نے بہترین سانچے کے اندر انسان کو ڈالا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ پاک کی مخلوقات تو 18,000 کے لگ بھگ ہیں، لیکن فضیلت اللہ پاک اور اونچا مقام اللہ پاک کس کو عطا فرما رہے ہیں؟ انسان کو۔ اور پھر اس انسان کو پیدا کر کے یوں چھوڑ نہیں دیا، کیونکہ اللہ نے اس کو خاص مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ سورۃ الذاریات میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو آپ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ حالانکہ عبادت اللہ کو
انسان کی عبادت کی کوئی اللہ کو ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ نے اس کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ورنہ اللہ کی عبادت جو فرشتے کر رہے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ آسمان پہ 4 انگلیوں کے برابر ایک آسمان نہیں ہے، 7 آسمان ہیں، اور کسی آسمان پہ بھی 4 انگلیوں کے برابر خالی جگہ نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ اللہ کی عبادت نہ کرنا۔ اور پھر ان کی عبادت بھی عجیب عبادت ہے۔ اگر وہ قیام میں ہے تو قیام میں ہے، پیدائش سے لے کر آج تک اور قیامت تک وہ قیام میں ہی رہے گا۔ رکوع میں ہے تو وہ رکوع میں ہے، سجدے میں ہے تو سجدے میں ہے، تشہد میں ہے تو تشہد میں ہے۔ عبادت ہو رہی ہے، 7 آسمانوں پہ اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، اور اللہ کی عبادت تمام مخلوقات کر رہی ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، تمہیں سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی ہے۔ اور لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جنوں اور انسانوں کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، کیونکہ جس درجے کی عبادت یہ مخلوق کرے گی اس درجے کی عبادت کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اور پھر ان کو اپنی تمام مصروفیات کے باوجود جب اپنے رب کا حکم بجا لائیں گے تو اللہ اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے انسانوں کو دنیا میں بھیجا تو اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے انتظام بھی فرمایا۔ اللہ نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ہے، صرف انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ ان میں سب سے پہلے رسول جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، جو سارے انسانوں کے باپ ہیں۔ سارے انسانوں کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام آئے، پھر نوح علیہ السلام آئے، 950 سال تبلیغ کی۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ یہ میں نے اولو العزم پیغمبروں کا نام لیا ہے۔ اللہ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے، لیکن کسی نبی کی زندگی پیدائش سے لے کر وفات تک محفوظ نہیں ہے۔ کسی کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی زندگی کا ہر گوشہ محفوظ ہے، لیکن ایک اللہ کے عظیم الشان رسول ہیں جو خاتم الانبیاء ہیں، سید الانبیاء والرسل ہیں، ساری کائنات میں سب سے افضل ہیں، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جن کی پیدائش سے لے کر آپ کے دنیا سے چلے جانے تک آپ کی زندگی کا ہر پہلو جو ہے محفوظ ہے، اور آپ کی زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو محفوظ نہ کیا گیا، کیونکہ اللہ نے آپ کے بعد کسی نبی کو نہیں بھیجنا تھا۔ اب قیامت تک کے لیے آپ ہی کی نبوت جاری اور ساری تھی، تو آپ کو اللہ پاک نے انسانوں کی کامیابی کے لیے اسوہ حسنہ بنا کر بھیجا۔ اسوہ حسنہ کہتے ہیں مکمل نمونے کو۔ تو نبی علیہ السلام کی ذات جو ہے وہ مکمل نمونہ ہے۔ تو جب آپ کی زندگی کو اللہ نے محفوظ قرار دیا، آپ کی زندگی کا ہر گوشہ ہر پہلو جو ہے محفوظ ہے،
تو پھر آپ کے بعد کسی نبی کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ کوئی نبی، کسی نبی کے لیے کوئی گنجائش ہو سکتی ہے؟ اگر ہوتی تو نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی بنتا تو وہ حضرت عمر بنتے ہیں، لیکن لا نبی یا بعدی، میرے بعد نبی ہے ہی نہیں۔ اور ان کو اللہ پاک نے اسوہ حسنہ بنایا، مکمل نمونہ بنایا ہے۔ اور کن لوگوں کے لیے بنایا ہے؟ ان کے صفات پہ اللہ پاک نے ساتھ ذکر فرما دیے۔ لمن کان یرجو اللہ، ان کے لیے جو اللہ پر امید رکھتے ہیں، جو یہ امید رکھتے ہیں کہ اگر میں بیمار ہوں گا تو مجھے صحت کون دے گا؟ اللہ مجھے صحت دے گا۔ اگر مجھے اولاد کی ضرورت ہے مجھے اولاد کون دے گا؟ اللہ پاک دیں گے۔ اور اگر مجھے کھانے کی ضرورت ہے تو مجھے روزی کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ جن کی یہ امید ہے، اور یہ انبیاء علیہ السلام سے سیکھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ جد الانبیاء ہیں، نبی علیہ السلام کے بھی دادا ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو صحت مجھے وہی دیتا ہے، وہی مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام نے جب بھی اپنی ضرورتوں کا اظہار کیا تو کس کے سامنے کیا؟ اللہ کے سامنے کیا۔ کھل کر بولے، یہاں کوئی آپ کے خلاف رپورٹ نہیں درج کرے گا انشاءاللہ۔ انبیاء علیہ السلام نے جب بھی ضرورت کا اظہار کیا تو کس کے سامنے کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ یہی مطلب ہے لمن کان یرجو اللہ، کہ وہ اللہ سے امید کرتا ہے، ہر حال میں اللہ سے امید کرتا ہے۔ لمن کان یرجو اللہ، اسوہ حسنہ پہ کون چلے گا؟ وہ چلے گا جو اللہ پہ امید رکھے ہوئے ہے، اللہ کو اپنا مشکل کشا، اپنا حاجت روا سب کچھ مانتا ہے، وہ اللہ کے نبی کے اسوہ حسنہ کو اپنائے گا۔ اور دوسرا فرمایا لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، دوسری صفت اس کی یہ ہے کہ وہ آخرت پہ بھی امید رکھتا ہے۔ آخرت کس کو کہتے ہیں؟ دنیا سے چلے جانے کے بعد جو زندگی ملنی ہے، جس زندگی کے اندر اعمال کی جزا ملنی ہے، بدلہ ملنا ہے، اس زندگی کو آخرت کی زندگی کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی دار العمل ہے، اس زندگی کے اندر ہم نے عمل کرنا ہے، اس زندگی کے اندر ہم جیسا عمل کریں گے اور پھر آخرت کی زندگی کے اندر اس عمل کا بدلہ ملے گا۔ تو فرمایا لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، کہ وہ آخرت کی زندگی پر کامل ایمان رکھتا ہے، کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے جب مر جانا ہے پھر مجھے زندگی ملنی ہے، اس زندگی کے اندر میری پوری زندگی کا سب کچھ مجھے بدلہ مل جائے گا۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، کہے گا کیا ہو گیا اس کتاب کو، اس نے کوئی چھوٹی موٹی بات چھوڑی نہیں ہے۔ تو انسان کے سامنے پوری زندگی کے اعمال آ جائیں گے، برے اعمال کیے تب بھی آ جائیں گے، اچھے اعمال کیے تب بھی آ جائیں گے، بشرطے کہ اچھے اعمال کو اس نے کفر شرک کر کے کوئی ایسا کلمہ ادا کر کے ضائع نہ کروا لیا ہو، یا اس نے برے اعمال کو توبہ کے ذریعے سے مٹوا نہ لیا ہو۔ اگر انسان برے کام کر رہا ہے
لیکن اللہ کی توفیق سے وہ توبہ کر لیتا ہے، وہ اعمال اللہ پاک اس طرح ختم فرما دیتے ہیں کہ فرشتوں کے دل و دماغ میں بھی نہیں لیتے۔ اور بسا اوقات انسان اچھے اعمال کرتے 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 جو ہے وہ ایسا برا عمل کر لیتا ہے کہ وہ سارے اعمال جو ہے وہ ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے استاد مولانا شیخ خادم حسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ جب آپ نیکی کا عمل کر لیں تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ یا اللہ پاک یہ میرا عمل جو ہے اپنے پاس امانت رکھ لیں، کیونکہ اللہ جس چیز کو اپنے پاس امانت رکھ لیں گے تو وہ ضائع نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں یہ ہمیشہ عمل کرنا چاہیے کہ ہم جب کوئی نیکی کر لیں، چاہے وہ معمولی نیکی بھی ہو، اللہ سے یہ درخواست کریں کہ یا اللہ پاک یہ ہمارا عمل جو ہے اپنی بارگاہ کے اندر امانت رکھ دیں۔ تو فرمایا لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، یہ میں نے اسوہ حسنہ کو اپنانے والوں کی کتنی صفات آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں؟ 2 صفات آ گئی ہیں، آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی۔ 2 صفات ہیں۔ پہلی صفت کون سی ہے؟ اللہ پہ امید رکھتے ہیں۔ دوسری صفت کون سی ہے؟ آخرت کے دن پر۔ اور تیسری صفت یہ ہے وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں۔ تو اللہ کا ذکر جو ہے وہ نبی علیہ السلام نے ہمیں بتا دیا ہے۔ ایک تو یہ فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کہ سب سے بہترین ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ تو لا الہ الا اللہ بھی انسان کثرت سے کرتا رہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ فرمایا کہ یہ قرآن پاک یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ فرمایا سورہ حجر کے اندر انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم ہی اس ذکر کو اتارنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر ذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن پاک۔ کیا ہے؟ قرآن پاک۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ذکر سے مراد نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، کہ آپ نماز کو قائم کریں میری یاد کے لیے۔ نماز کو قائم کریں میری یاد کے لیے۔ تو نماز سے بھی اللہ کا کیا ہوتا ہے؟ ذکر ہوتا ہے۔ اور یہ ذکر جو ہے یہ عقل مندوں کی نشانی ہے۔ یہ ذکر کرنا جو ہے یہ کن کی نشانی ہے؟ عقل مندوں کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض، یہ زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے بدلنے میں، لآیات بہت سی نشانیاں ہیں، لیکن کن کے لیے؟ عقل مندوں کے لیے۔ ان نشانیوں سے سبق کون حاصل کرتے ہیں؟ عقل مند۔ اللہ کی قدرت کو پہچانتے کون ہیں؟ عقل مند۔ اور فرمایا کہ وہ عقل مند کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کو یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے، یعنی ہر حال میں اپنے رب کو یاد کرتے ہیں
اور ہر وقت اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، وہ اپنے رب سے غافل نہیں ہوتے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ زمین و آسمان کی پیدائش میں غور کرتے ہیں کہ یہ کائنات جو اللہ نے بنائی ہے یہ بے فائدہ نہیں بنائی ہے، اس کائنات کے ہر چیز کے اندر ہمارے لیے سبق موجود ہے۔ اللہ کی پہچان اسی کائنات سے ہوتی ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، کیا انہوں نے اونٹ کی طرف غور نہیں کیا کہ وہ کیسے پیدا کیا ہے؟ والى السماء كيف رفعت، آسمان کو نہیں دیکھا کیسا بلند، والى الجبال كيف نصبت، اور یہ پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے یہ گاڑے گئے ہیں، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، کیا یہ زمین کو نہیں دیکھتے کیسے بچھائی گئی؟ ان کارناموں میں سے کوئی کارنامہ بھی سر انجام دے سکتا ہے کوئی انسان؟ صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو فرمایا یہ لوگ جو اللہ پہ امید کیے ہوئے ہیں اور اسی طرح آخرت پہ امید کیے ہوئے ہیں اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، یوں بھی یاد کرتے ہیں تسبیح و تقدیس کر کے، یوں بھی یاد کرتے ہیں اللہ کا قرآن کی تلاوت کر کے، اور یوں بھی یاد کرتے ہیں نماز قائم کر کے، اور پھر نبی علیہ السلام کی زندگی وہ پوری کی پوری جو ہے وہ انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ نبوت ملنے کے بعد اللہ کے نبی نے جو حکم دیا ہے وہ کرنا ضروری ہے، اور جس سے روکا ہے اس سے رکنا ضروری ہے۔ پھر ہم نبی علیہ السلام کی زندگی کے ایک ایک پہلو کو دیکھیں۔ جب نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ نے عقائد کو درست کرنے کے لیے فرمایا، اور آپ پھر اس عقیدے پہ جس کی آپ دعوت دے رہے تھے اس پہ ایسا ڈٹے کہ اپنوں اور پراؤں کی مخالفت آپ کے پاؤں میں ذرا بھی لغزش پیدا نہ کر سکی۔ ان سے جو ہو سکتا تھا انہوں نے کیا، یہاں تک کہ آپ کے چچا ابو طالب کے پاس آئے، کہنے لگے ابو طالب یا تو اپنے بھتیجے کو روک لو ورنہ پھر میدان عمل میں آ جاؤ، ہم سے آ کر لڑو، ہم تمہیں اعلان جنگ کرتے ہیں۔ اور اس سے پہلے 3 سال نبی علیہ السلام گھاٹی میں بھی رہے اپنے خاندان سمیت، وہاں بھی صعوبتیں برداشت کی، اب یہاں وہ اعلان جنگ کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو چچا کہنے لگا کہ آپ اپنے چچا پر اتنا بوجھ ڈالیں جو برداشت کر سکے۔ نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو جو ہے نا وہ 2 مرتبہ آئے، ایک یہ مقام تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنے چچا سے فرمایا چچا اگر یہ مکہ والے سورج کو لا کر میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دیں اور چاند کو لا کر میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دیں، اگر ان سے یہ ہو سکتا ہے، لیکن میں اپنی دعوت کو نہیں چھوڑوں گا۔ اتنی مضبوطی سے، اتنی جان فشانی سے نبی علیہ السلام اس پر ڈٹے رہے، اور یہی نتیجہ تھا کہ آپ کے شاگرد بھی پھر اتنے مضبوط پیدا ہوئے کہ ان کو بڑی سے بڑی لالچ، بڑی سے بڑی دھمکی ان کو آپ نے اس مشن سے ہٹا نہ سکی، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی
جانوں کی قربانی دے دی، اپنی اولادوں کی قربانی دی، لیکن پیچھے نہیں ہٹے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی وہ تربیت تھی، اور نبی علیہ السلام کیونکہ اسوہ حسنہ تھے، نبی علیہ السلام کے پیروکار تھے، آپ کے شاگرد، انہوں نے وہ مضبوطی دکھائی جو مضبوطی ان کے قائد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائی، اور ان کی محنت ہے آج میں اور آپ مسجد کے اندر موجود ہیں۔ اگر انہوں نے محنت نہ کی ہوتی، انہوں نے یہ قربانیاں جان و مال اولاد کی قربانیاں نہ دی ہوتی، تو آج میں اور آپ کلمہ پڑھنے والے نہ ہوتے۔ یہ ان کی محنت ہے، انہوں نے ہمیں یہ امانت پہنچائی، اور الحمدللہ آج میں بھی آپ کے سامنے جو کچھ میں جانتا ہوں میں آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا ہوں۔ یہ امانت اسی طرح ادا ہوتی ہے، سیکھنے سکھانے سے ہی ادا ہوتی ہے۔ ہم نے جب اللہ نے یہ دولت ہمیں دی ہے تو ہم نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ مرتے دم تک ہم یہ اس کام کو کرتے رہیں گے۔ کیا خیال ہے، آپ بھی اس کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ دین کا کام، اس کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ اور یہ سودا تو ہم ویسے بھی کر چکے ہیں، آپ کو پتہ ہے، آپ کو شاید معلوم ہوا یا نہیں، سودا ہو چکا ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جان اور ان کی مال وہ جنت کے بدلے میں خرید لی ہے۔ اب ہماری جان، ہمارا مال، یہ ہمارے پاس اللہ کی طرف سے امانت ہے، اللہ کی مہربانی سے ہم استعمال کر رہے ہیں، لیکن ہے یہ چیز کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، اللہ نے ہمیں دی ہے، اور ہمیں بدلے میں کیا چیز ملی ہے؟ جنت۔ تو اس لیے یہ سودا تو پہلے سے ہو چکا ہے، نہ جان ہماری ہے نہ مال ہمارا ہے، یہ دونوں چیزیں تو کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں، اور ہمیں اللہ نے کیا دینی ہے؟ جنت دینی ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ اللہ پاک ہمیں یہ نعمت عطا فرمائیں گے۔ جب اللہ نے سودا کر لیا ہے، اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے، مومنوں کے گھر میں پیدا کیا ہے، اور پھر آپ نے گھر کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، تو انشاءاللہ اللہ پاک سے یہ بھی پوری امید ہے کہ اللہ پاک ہمیں یہ بدلہ بھی عطا فرمائیں گے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ نبی علیہ السلام کی پوری زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ ایک ایک پہلو کو اٹھائیں۔ ابھی میں نے ایک پہلو ذکر کیا کہ نبی علیہ السلام نے عقیدے کے اوپر ثابت قدمی دکھائی، کوئی دنیا کے لالچ آپ کو عقیدے سے ہٹا نہیں سکی، بڑی بڑی پیشکش کی کہ مشرکین نے کہ آپ دعوت توحید کو چھوڑ دیں یا اس میں کچھ نرمی کریں، اللہ نے بھی نرمی کرنے کا حکم نہیں دیا، اللہ نے بھی اپنے نبی کو روکا کہ آپ ان کی بات بالکل نہ مانیں، اور نبی علیہ السلام نے بھی کوئی کمزوری نہیں دکھائی۔ اور پھر اسی طرح نبی علیہ السلام نے جو عمل شروع کیا اس میں بھی ہمیشگی دکھائی۔ نبی علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان اقل، کہ فرمایا کہ اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے گا جو تھوڑا ہو۔ بہت سارا عمل ایک دن انسان کر لے، بڑے نوافل پڑھ لے، لیکن دوسرے دن وہ مسجد کے قریب بھی نہ آئے، تو کیا یہ اچھا کام کیا اس نے؟
یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ ایک دن آ کے انسان بہت ساری عبادت کر لے اور دوسرے دن وہ قریب بھی نہ آئے، بلکہ اس سے بہتر یہ ہے کہ ایک آپ نے عمل شروع کیا تو اس کو آپ ہمیشہ کرتے رہیں، وہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک گوشہ، ایک ایک پہلو وہ ایسا ہے کہ اس کو اگر انسان بیان کرتا رہے تو وقت ختم ہو جائیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پہ گفتگو کرنی جو ہے نا وہ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ تو بہرحال چونکہ ختم نبوت کا مسئلہ ان دنوں میں کافی عروج پہ ہے اور ملک کے طول و عرض میں مختلف قسم کی کانفرنسیں ہو رہی ہیں، اور آپ کے شہر حویلیوں کے اندر مجھے پتہ چلا ہے کہ کل کانفرنس ہو رہی ہے، اور ختم نبوت ایک ایسا کام ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جتنا بھی انسان کوشش کرے گا نا وہ اس کی بخشش کا ذریعہ بنے۔ اس میں حاضری بھی بخشش کا ذریعہ ہے، اس میں جو مال خرچ ہوگا وہ بھی بخشش کا ذریعہ ہے، اس میں جو ترغیب دیں گے آپ لوگوں کو تیار کریں گے وہ بھی آپ کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ تو اس لیے کل کی کانفرنس کو کامیاب کرنے کے لیے، ویسے یہ کانفرنس کامیاب ہے، کیوں کہ اس کا عنوان ہی ایسا ہے کہ یہ ہے ہی کامیاب، لیکن افرادی طور پر بھی یہ کامیاب ہو تو پھر زیادہ مزہ آ جائے گا۔ تو کیا اس کے لیے آپ کوشش کریں گے نا؟ آپ نے دوستوں کو بھی تیار کریں گے، ہاں جی، آپ نے بچوں کو بھی تیار کریں، اس کانفرنس میں زیادہ سے زیادہ شرکت ہو، اور علماء اکرام کے بیانات، خاص کر کراچی سے آنے والے شیخ الحدیث مولانا منظور مینگل صاحب میرے بڑے محبوب ہیں، میرا ان کے ساتھ اس طرح کا تعلق نہیں، لیکن میں ان کو سنتا بہت زیادہ ہوں۔ بڑے عظیم انسان ہیں اور بڑے اچھے دلائل سے گفتگو کرنے والے انسان ہیں، آپ سنیں گے تو آپ کو مزہ آ جائے گا۔ مینار پاکستان پہ بھی ختم نبوت کانفرنس کے اندر یقین کریں خوب بیانات ہوئے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیان بھی لاجواب تھا، لیکن منظور مینگل صاحب جیسے کہتے ہیں نا کہ انہوں نے محفل ہی لوٹ لی تھی، محفل کو انہوں نے 4 چاند لگا دیے تھے۔ تو ان کو ضرور سنیے گا، آپ کو بڑا فائدہ ہوگا، باقی علماء بھی آ رہے ہیں تو ان سے آپ کو استفادہ کرنے کا موقع ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان علماء سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔